وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قابل احترام حاضر مجلس، کل کے درس میں سورۃ البقرہ سے متعلق کچھ بنیادی باتیں ہم نے سماعت کی ہیں. دیکھیے، سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے 500 سے زیادہ احکام بیان کیے ہیں. سب سے پہلا حکم اللہ رب العالمین نے جو دیا انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت کریمہ ہم نے کل پڑھ لیا. پہلے خطاب میں اللہ کی عبادت کا حکم ہے، اور یہ جو خطاب ہے پورے دنیا کے لوگوں کے لیے ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، جس میں مسلمان، کافر، منافق، مشرک تمام لوگ شامل ہیں. تو ایک عمومی حکم تھا. اب دیکھیے، قرآن مجید میں 99 مقامات پر اللہ رب العالمین نے مومنوں سے خطاب کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اس سے پہلے ہم نے سنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب بھی تم کبھی اللہ کو یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہوئے سنو، اپنے کانوں کو کھڑا کر دینا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آگے کوئی بہت امپورٹنٹ بات کہی جانے والی ہے. کسی خیر کی بات کو بتایا جا رہا ہے جس کا حکم ہے، یا کسی شر کی بات بتایا جا رہا ہے جس سے منع کیا گیا ہے. تو یہ ہم نے سنا. تو یہاں پر دیکھیے، سب سے پہلا حکم لوگوں کو اللہ کی عبادت کا. پھر سب سے پہلا حکم مومنوں کو دیا گیا. مومنوں کو سب سے پہلا جو حکم دیا گیا وہ نبی کی تعظیم اور تکریم کا دیا گیا. دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لوگ نبی کو یہ نہ کہو راعنا، اے ہمارے نگہبان. یہاں پر راعنا مشرکین کیا کہتے ہیں؟ راعی کے معنی ہوتے ہیں ہمارا کیئر کیجیے، ہمیں دیکھیے، ہماری نگرانی کیجیے، یہ معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں. لیکن مشرکین کیا کرتے ہیں؟ راعینا، یا کو کھینچ کر پڑھتے. کیا کہتے ہیں؟ راعینا، اے ہمارے چرواہے. اگر یا کے بغیر پڑھیں تو ہمیں دیکھیے، ہماری رعایت کیجیے. لیکن اگر یا کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی بہت غلط ہے. راعینا، اے ہمارے چرواہے. تو یہ جان بوجھ کر مشرکین مکہ نبی کے پاس آ کر اس طرح کی کلمات کہتے ہیں. لوگوں کو یہ بتاتے ہیں ہم نے تو یہ کہا کہ اللہ کے نبی ہمارا خیال کیجیے، لیکن حقیقت میں ان کے پس پردہ انٹینشن کیا ہوتا؟ اے ہمارے چرواہے. یعنی مذاق اڑانے کا انداز میں کہتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو، راعی کا جو لفظ ہے یہ مشرکین غلط معنی میں لے رہے ہیں، لہٰذا تم لوگ یہ کلمے کو چھوڑ دو، یہ کلمہ کہنا ہی چھوڑ دو، چاہے وہ یا کے ساتھ ہو یا کے بغیر ہو. اس کا جو الٹرنیٹ ورڈ ہے، اس کا جو سبسٹیٹیوٹ ہے وہ ہے وانظرنا، اے نبی آپ ہمارے حال کی طرف دیکھیے. تو یہ کلمہ تم استعمال کرو. دیکھیے، حالانکہ راعینا جائز تھا، لیکن مشرکین اس کو غلط معنی میں لے رہے ہیں، غلط ان کا انٹینشن ہے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو، وہ غلط معنی میں لے رہے ہیں، تم بھی یہ کلمہ ہی چھوڑ دو، بلکہ اس کا جو متبادل ہو، اس کا جو بدیل ہو وہ کلمہ کہو. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وانظرنا، قول انظرنا، اے نبی آپ ہماری طرف دیکھیے، ہماری بات سنیں، ہمارا خیال کریں، یہ جملہ استعمال کریں. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھیے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کیا ہے اور نبی کی تعظیم کا حکم دیا ہے. نبی کے ساتھ کوئی ایسا جملہ استعمال نہ کرے جس کی ڈبل میننگ ہو. صحیح معنی بھی ہو سکتا ہے، غلط معنی بھی ہو سکتا ہے. جب اگر ایسا کوئی ورڈ ہو تو اس کو بالکل ترک ہی کر دو، گرچہ کہ تمہارا مقصد صحیح ہے لیکن پھر بھی چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین اس کا غلط مفہوم لیں گے. مشرکین کی عادت تھی، کفار کی عادت تھی. یہودی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مشہور ہے نا حدیث، جی السلام علیکم، جزاک اللہ خیر. آ کر کہتے السلام علیکم کہ تم پر موت ہو. السلام علیکم نہیں کہتے، السلام علیکم. بخاری کی روایت ہے.
تو السلام علیکم کہتے ہیں، اللہ کے رسول آپ پر موت ہو، لیکن پروناؤنس جب کرتے تو لوگوں کو ایسا لگتا گویا کہ سلام کر رہے ہیں، لیکن مقصد کیا، السلام علیکم، تم پر موت ہو، ہمیشہ یہی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، السلام علیکم کہا، نبی خاموش ہو گئے، وعلیکم کہے خاموش ہو گئے۔ دوسرا بندہ آیا یہودیوں کا، اس نے وہی جملہ کہا۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے بھی وہی جملہ کہا۔ حضرت عائشہ اندر کھڑی سن رہی تھی، بہت غصہ آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ اور عورتوں کو اپنے شوہر کے بارے میں برا سننا پسند نہیں ہے، عورتیں کبھی نہیں سنا کرتی، چاہے ان کے پیچھے لڑیں گے جتنا لڑنا ہے اپنے ساتھ شوہر کے ساتھ، لیکن کسی غیر کے زبان میں اپنے شوہر کی برائی سننا گوارا نہیں کرتی۔ اور یہ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ نے سنا، فوراً کہا کہ السلام واللعنۃ وغضب اللہ، کہا کہ تم پر موت ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا غضب ہو، یہ جملہ انہوں نے کہا۔ تو یہودیوں کی عادت تھی کہ نبی کے پاس جب آتے تو ایسے جملے استعمال کرتے جس کے پس پردہ کوئی برا معنی ہوتا، کوئی برا معنی ہوتا، ایسا جملہ نبی کے لیے استعمال کرتے۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ کہا کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے نبی سے جب مخاطب ہوتے ہیں تو برے کلمات استعمال کرتے ہیں۔ نبی کی تعظیم کرو، نبی کی تکریم کرو، اچھے الفاظ استعمال کرو۔ دیکھیے یہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے۔ نبی کی شان میں کوئی ایسا جملہ استعمال نہ کرے جس کا کوئی غلط معنی آتا ہو۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں ماحول میں معروف ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ معروف ہیں، بہت سارے الفاظ جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، جیسے عشق رسول۔ عشق رسول یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں، عشق کا معنی اور محبت کے معنی میں بڑا فرق ہے۔ محبت خالص پاکیزہ لفظ ہے، اور عشق جو ہے یہ جو ہے جس کے اندر فینٹیسیز یعنی جذبات، شہوانی حرکتوں کا امتزاج ہوتا ہے، یعنی شہوت کے حرکات جس کے اندر جذبات، احساسات شامل ہو، اس لفظ کے لیے عشق کہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، نبی کے لیے لفظ استعمال کرنا نازیبہ کلمہ ہے۔ نبی کے لیے محبت کا پاکیزہ لفظ استعمال کریں، ہمیں نبی سے محبت ہے۔ دیکھیے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نبی سے عشق ہے، کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے اپنی ماں سے کہ مجھے ماں سے عشق ہے، مجھے میری بہن سے عشق ہے؟ کوئی کہنا گوارا نہیں کرے گا۔ جب ماں اور بہن کے لیے نہیں کہہ سکتے تو اللہ کے رسول کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو جو الفاظ مشتبہ ہو، سسپیشیس ہو، محتمل ہو، ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے ابھی چند دن پہلے جو ہے ایک ٹرینڈ سوشل میڈیا پر جو ہے بہت عام تھا، آئی لو محمد، آئی لو محمد، میں نبی سے محبت کرتا ہوں، لو کہ میں نے محبت۔ وہاں پر جو سمبل استعمال کیا جا رہا تھا، ایک دل کا نشان استعمال کیا تھا، ہاتھ کا نشان، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سمبل استعمال کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، علماء نے منع کیا سختی سے، اس لیے کہ جو ہاتھ کا نشان ہے یہ دراصل اغریق جو کنٹری، یونان کنٹری کی ایک دیوی، کافروں کی دیوی کی جسم کے حصے کا یہ تصویر ہے، اس کو لوگوں نے کیا کیا، آئی لو محمد کے نام سے جو ہے مشہور کر دیا۔ جگہ جگہ بیانر لگے ہوئے ہیں، کارڈ بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور لوگ اسٹیٹس رکھ رہے ہیں آئی لو محمد سے۔ یہ شرعاً کیا لوگ جذبات میں آ کر کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، آئی اسکین یا جو لوگو لگائے رہے یا بیانر لگائے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، آئی لو محمد، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ دیکھیے جذبات اسلام میں درست نہیں ہے، ایسے جذبات کمیونٹی کے لیے، جذبات اور احساسات کے نظریے سے غلط کام کرنا شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، لوگ استعمال کر رہے ہیں جو کہ درست نہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ صالح الفوزان جو ابھی حیات ہے، جو ابھی زندہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ جو رمز ہے، یہ جو اشارہ ہے، یہ کسی بھی پاکیزہ محبت کے لیے یہ دل کا نشان استعمال کرنا درست نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس طرح کی چیزوں کو استعمال کیا، جائز نہیں۔ اب لوگ جو ہے بہاؤ میں آ جاتے ہیں بس کمیونٹی کی سولیڈریٹی کے لیے کہ ہم یکجہتی کا ثبوت دے رہے ہیں، تو یہ درست نہیں۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے اس طرح کا سمبل، اور حقیقت میں جو ہے بایولوجیکل جو ہمارا ہارٹ ہوتا ہے اس کا شیپ یہ نہیں ہے، ہمارا جو بایولوجیکل جو دل ہے فزیکلی اس کا یہ شیپ نہیں جو لوگوں میں معروف ہے، اور پھر لوگ اس میں تیر گھسا دیتے ہیں، تو یہ اور غلط چیز ہے۔ تو یہ شرعاً اس کی کہیں پر اس کی اجازت نہیں ملتی۔ اور دیکھیے سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوان سب لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں لا علمی کی بنیاد پر،
سوشل میڈیا میں جو ہے واٹس ایپ وغیرہ پر کچھ ایسے ایموجیز کا استعمال کر رہے ہیں جو شرعاً درست نہیں ہے، اور وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے اشارے کنائے ہمارے جو کلپ بورڈ ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر کسی انسان کی موت کی خبر آ گئی تو لوگ یہ ایموجی بھیجتے تو رونے کی شکل میں تعزیت پیش کر رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ بھائی تعزیت کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس بندے سے ملیں، اسے تسلی دیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، اعظم اللہ اجرک و احسن عزاک کہیں، یا جو ہے اس طرح کے جو کلمات نبی سے ثابت ہوں، صحابہ سے ثابت ہوں وہ کہیں۔ اب رونے کی تصویر ڈال رہے ہیں، یہ کہاں سے درست ہے؟ اگر کسی نے کوئی اچھی چیز ڈال دی، لوگ مسکرانے کی تصویر ڈال رہے ہیں، ایموجی اسمائلی ایموجی ڈال رہے ہیں، یا رونے کی ایموجی ڈال رہے ہیں۔ کوئی بندہ سلام کیا، خیریت پوچھ رہا ہے واٹس ایپ پر، لوگ جو ہے شیک ہینڈ کی تصویر ڈال رہے ہیں، 2 ہاتھ ملاتے ہوئے ڈال رہے ہیں، درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہاتھ ملانا ایک شرعی عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یفترقا۔ نبی نے کہا جب 2 مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو جب تک وہ جدا نہ ہو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو شیک ہینڈ کرنا، ہاتھ ملانا شرعی عمل ہے۔ آپ لوگوں نے لا کر تصویر چپکا دی تو یہ کہاں سے رسمی جو ہے؟ بھئی کسی نے خیریت پوچھی الحمدللہ لکھی، آپ جو تصویر چپکا رہے ہیں۔ کسی نے کوئی غلطی کی، معذرت کا کلمہ ہے، معذرت کہیں، لوگ جو ہے ہاتھ جوڑنے کے لیے تصویر ڈال رہے ہیں۔ یہ جو غیر مسلموں کا طریقہ ہے کہ بندہ جو ہے معافی مانگ رہا ہے تو اس طرح کی تصویر ڈال رہا ہے، شرعاً درست نہیں ہے اس طرح۔ کسی نے بندے نے دعا کی درخواست کی کہ بھائی ہمارے لیے دعا کرو، اب 2 لوگ جو ہے بندہ جو ہے سامنے والا اس طرح ہاتھ اٹھانے کی تصویر ڈال رہا ہے، کیا ہم دعا کریں؟ یہ کہاں کی دعا میں الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے، دعا میں جذبات کا ہونا ضروری ہے، ایموشنز اور احساسات کا ہونا ضروری ہے، تبھی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ کسی کا انتقال ہو گیا، آپ نے جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی بجائے بس کوئی تصویر لا کر ڈال دی، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ دیکھیے انا للہ، کسی کے اوپر آپ درد اور دکھ کا اظہار کر رہے ہیں تو اس میں جذبات کا ہونا ضروری ہے۔ اور بلکہ یہی نہیں، اسلام کا کوئی بھی عمل ہو جب تک پروننسیشن نہ ہو، زبان سے تلفظ نہ ہو، ثواب نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ اب ہم لوگ جو ہیں کسی کی پیدائش پر خوشخبری دے رہے ہیں تو بھی تصاویر ڈال رہے ہیں، کوئی مر گیا غم کا اظہار کر رہے ہیں، رونے کی تصویر ڈال رہے ہیں، کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی، غصے کی ایک تصویر، بڑی خطرناک تصویر، وہ ایک تصویر جو ہے ڈال رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ بھئی ہم مسلمان ہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ شریعت سے تعلق رکھنے والی نہیں ہے۔ ہر چیز جو ہے، اب لوگوں سے دعائیں کلمات ختم ہو گئے، نہ پیدا ہونے پر دعائیں کلمات ہے، نہ مرنے پر دعائیں کلمات۔ کسی نے پیدا ہونے کی خبر دی تو گلدستہ بھیج رہے ہیں، بوکے جو ہے وہ ڈال رہے ہیں، جبکہ کوئی کامیاب اللہ کے نبی کے الفاظ کیا ہیں؟ بارک اللہ فی حنا لک۔ اللہ کے رسول تحریر کی کلمات کہتے ہیں، بارک اللہ کا لفظ کہتے ہیں، یہ کلمات ہمیں کہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ گلدستہ بھیج رہے ہیں اور فلاں فلاں، یعنی آج اسلام صرف تصویروں میں رہ گیا ہے، اور وہ نئی نئی تصویریں ہر چیز میں جو ہے انا للہ کی تصویر ہے، اور وہ اللہم اغفر لے، یعنی جتنی جو ہے سب تصویروں میں آ گئی ہیں، زبان سے ادائیگی کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائی جائز نہیں ہے، جب تک الفاظ زبان سے ادا نہ ہو ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے۔ یہ جتنے ایموجیز ہیں، اور اس میں دیکھیے کتنی ایسی ہیں جو حرام ہیں، یہودیوں کی سازشیں ہیں، غیروں کی سازشیں ہیں۔ اب لوگ جو مسلمان اس کو استعمال کریں، گرجا گھر کی تصویر ہے اس کو استعمال کریں، صلیب کا نشان ہے اس کو استعمال کریں، اور ایک وہ کسی پر واچ کرنے کی نشان ایلومینیٹی، جبکہ دنیا کی سب سے خطرناک تنظیم ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایلومینیٹی کے نام سے، یہ شیطان کی پوجا کرنے والا ایک گروپ ہے، اس کا سمبل آئی سمبل آگ کا، لوگ اس کو ڈال رہے ہیں، یعنی لا علمی کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ شرعاً یہ چیزیں نہ شرعاً جائز ہے، نہ قانوناً جائز ہے، نہ اخلاقاً جائز ہے، لیکن لا علمی کی بنیاد پر لگے گئے۔ تو میرے بھائی اچھی چیز نہیں، اس سے بچیں۔ واٹس ایپ کے اندر جو ہے بات چیت کریں، گفتگو کریں، دعا دیں، دعا لیں، زبان سے ادا کریں کلمات، صرف تصویروں میں نہیں۔ اب دیکھیے اگر یہی حال چلتا رہا تو آگے چل کر لوگ جو ہے ہاتھ دعا مانگنے کی تصویر نکال کر فریم میں لگا دیں گے، بلکہ دعا کی تصویر تو آج کل ہے فریم میں، 2 ہاتھ سے جو ہے دعا مانگنے کی تصاویر ہیں۔ دیکھیے ایک زمانے میں یہ جو 786 ہے، ایسی ہے معاشرے میں 786 ہے، 92 بھی لوگ لگاتے ہیں محمد کے نام سے، محمد کا جو ہے نام 92 آتا ہے، اور کچھ لوگوں نے گروپ بنایا 313 یعنی جنگ بدر کے
جو مجاہدین تھے. تو میرے بھائی اسلام نمبروں پر نہیں چلتا، اسلام جو ہے الفاظ پر چلتا ہے، احساسات پر، جذبات پر ہے، نمبر سے نہیں ہے اسلام میں. اگر یہ حال رہا تو آگے چل کر وہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن لوگوں مشہور ہے. ایک زمانہ آئے گا اسلام کے صرف نام باقی رہے گا، حقیقت ختم ہو جائے گی. تو خیر بتانا مقصود یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ اجازت، ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو نازیبا ہوں، جو ناشائستہ ہوں، جو غیر موضوع ہوں، غیر مناسب ہوں، ایسے الفاظ استعمال نہ کریں. تو خیر سورۃ البقرہ کا یہ سب سے پہلا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا. پہلا حکم عام انسانوں کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے. پھر پہلا حکم صرف مومنوں کے لیے، نبی کی اطاعت کے لیے یا نبی کی تعظیم کے لیے. تو میرے بھائیو یہ پہلے حکم میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ نبی کی عزت اور تکریم بھی ضروری ہے. نبی کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو ہمارے لیے ناشائستہ ہو، نازیبا ہو، کوئی بھی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں. تو یہ چیز ہے. اس کے بعد جو ہے سورۃ البقرہ میں بہت سارے واقعات جو ہیں اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں. یہود و نصارہ کے واقعات ہیں، وہ آگے انشاءاللہ کچھ واقعات ہم چھوڑ کر آگے دیکھ لیں گے. دیکھیے بنی اسرائیل کے مختلف مقامات پر ذکر ہے تو ہم لوگ ایک ہی جگہ پر پورا ذکر دیکھ لیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کئی مقامات پر ہے تو آگے ایک جگہ پر ان کا ذکر دیکھ لیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا کئی مقامات پر ذکر ہے تو ایک جگہ پر ہم پورا ذکر دیکھ لیں گے تاکہ پورا مکمل واقعہ آپ کے سامنے آ جائے. اس لیے کہ ان کا ذکر متعدد مقامات پر الگ الگ ہے تو ایک ہی جگہ پر تمام آیات کو یکجا کرنے کی ہم کوشش کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. یہاں پر جو ہے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا. اس کے فوراً بعد اگلے صفحے میں اللہ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم فرمایا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ میں تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف اس طرح رخ کر کے نماز پڑھتے کہ کعبۃ اللہ کی طرف بھی رخ ہوتا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا. اس وقت بیت المقدس ہی جو ہے مسلمانوں کا قبلہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے، مسلم شریف کی روایت میں 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رک کر نماز پڑھا. لیکن آپ کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے کیونکہ آپ علیہ السلام کے آبا و اجداد کا قبلہ تھا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. تو اللہ رب العالمین نے قبلہ تبدیل کر دیا. تو اس واقعے کو جو ہے بڑی تفصیل سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا ہے. اس کے بعد دیکھیے بس ایک آیت کریمہ پڑھ کر ہم جو ہے درس ختم کریں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ لوگوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو. اس کے بعد فرمایا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم لوگ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو. یہی دو چیزیں ہیں، اللہ کی مدد چاہیں تو نماز اور صبر کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھیے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. دیکھیے یہ عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے الجزاء من جنس العمل. الاصول ہے، فارمولہ ہے الجزاء من جنس العمل. انسان جو عمل کرتا ہے اسی عمل کے قبیل سے اس کو بدلہ ملتا ہے. مثال کے طور پر میں نے کسی کی مدد کی، اللہ ہماری مدد کرے گا. ہم نے کسی کے عیوب کو چھپایا، اللہ ہمارے عیوب کو چھپائے گا. ہم نے کسی کو معاف کیا، اللہ ہمیں معاف کرے گا. اس کو کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل. عمل جو بندہ کرتا ہے اسی کے قبیل سے اس کو بدلہ ملتا ہے. تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، لوگوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں. دیکھیے ہم اس مجلس کے اندر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس گاؤں میں انڈی میں مسجد عمر کے اندر ہم لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بہتر، اس سے افضل، اس سے خیر والی مجلس، فرشتوں کی مجلس میں ہمیں یاد کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھے یاد کرتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اذا ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر منہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ دنیاوی کسی قوم کے اندر مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. فرشتوں کی مجلس میں ہمارا ذکر ہو اور کسی کا نام لے کر، تو میرے بھائی اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے. دیکھیے ایک روایت ہے، بڑی پیاری روایت ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے اور بخاری کے اندر بھی ہے.
کہتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی کہ اللہ رب العالمین نے کہا اے ابی میں تمہارے سامنے قرآن پڑھ کر سناؤں، ان اللہ امرنی ان اقرئ علیک او ان اقرأ علیک قال اسمانی لک، اللہ کے نبی نے کہا اے ابی میرا قرآن سنو، میں تمہیں قرآن پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ ابی بن کعب تعجب ہو گئے، ابی بن کعب کہنے لگے اسمانی اللہ لک، اے اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ میرے پاس پڑھ کر سنو؟ قال نعم، اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے تمہارا نام لیا۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں واللہ فذکرت عند رب العالمین فذرفت عیناہ، کہتے اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں میرا نام لیا گیا ہے، یہ کہہ کر رونے لگے، زاروں کے تار رونے لگے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ۔ اور ایک روایت میں فجعل یبکی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اتنا سننا تھا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، ابی بن کعب رونے لگے۔ میرے بھائی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے جو ہے کسی بندے کا نام لے، کتنے بڑے خیر کی بات ہے۔ تو میرے بھائی کوئی بعید نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کا نام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے لیں، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کا نام لیں، ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ ہمیں یاد کریں گے۔ اور دنیا کے اندر کسی بڑی جگہ سے کسی اسٹیج سے کوئی ہمارا نام لے کر تعریف کر لے، خوشی سے ہم سماتے نہیں، اتنی خوش ہوتے ہیں 2-3 دن تک خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہم لوگ کہ فلاں بڑے مقام پر فلاں اسٹیج سے ہمارا نام لیا گیا، ہماری تعریف کی گئی، ہمارے بچے کا نام لیا گیا، خوش ہوتے ہیں ہم لوگ۔ میرے بھائی سوچو فرشتوں کی مجلس میں اللہ ہمارا نام لے، اس سے بڑا مقام اور کیا ہے؟ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، چھوٹے چھوٹے کلمات آسان۔ اور دیکھیے اللہ کی بخاری کی وہ آخری حدیث مشہور ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنی معروف حدیث ہے کہ 2 کلمے زبان پر ادائیگی کے اعتبار سے بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت وزنی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ جو کلمات ہم کہتے ہیں نا، اس کو فزیکلی روپ شیپ دیا جائے گا تو یہ وزنی ہوں گے کلمات اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ زبان پر ادائی کے اعتبار سے ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو خیر میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ لوگوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو میری نافرمانی نہ کرو۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر ایک حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ دوسرا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ سورہ بقرہ کے اندر، ایمان لائے ہو تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ دیکھیے لوگ جو ہیں ہمیشہ پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی تکلیفیں پورے گاؤں کو سناتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی دعا کرو میرے لیے، لیکن خود دعا نہیں کرتے، پورے گاؤں سے کہتے ہیں کہ میں فلاں مشکل میں ہوں، اور جس نے جو دعاؤں کو سننے والا اس کے سامنے اپنا ٹکڑا نہیں پیش کرتے۔ تو خیر یہاں پر اللہ رب العالمین نے صبر اور صلاۃ کے ذریعے، نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا، تو ہمیں اس کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہاں پر 4 چیزیں ہیں، ذکر ہے، شکر ہے، صبر ہے، صلاۃ ہے، اور یہ چاروں چیزیں رمضان میں ہونی چاہیے۔ ذکر بھی رمضان میں زیادہ ہونا چاہیے، شکر بھی زیادہ ہونا چاہیے، صبر بھی زیادہ ہونا چاہیے، بلکہ رمضان کو شہر الصبر بھی کہا گیا ہے، صبر کرنے کا صبر کرنے کا مہینہ، کیونکہ بندہ صبح سے شام تک صبر کرتا ہے، تو صبر کا مہینہ اس کو کہا گیا، اور صلاۃ کا مہینہ، اضافی نمازیں بھی ہم اس مہینے میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں اس مہینے کے لیے، ذکر ہے، شکر ہے، صلاۃ ہے، صبر ہے، تو ان 4 چیزوں کا جو ہے ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے پاک باز فرشتوں کے درمیان ہمارا ذکر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔